چینل ناول بائی منال مہر پر، اور میں حاضر ہوئی ہوں اگلی قسط کے ساتھ۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ قسط جو ہے لیٹ ہو گئی، کل جو ہے جیسے ہی میں جاب پہ آئی ہوں، میرا وہاں پر کام ہی بیسکلی یہی ہے کہ میں لیپ ٹاپ ورک کرتی ہوں وہاں پر سارا، تو اس کی وجہ سے میرے بیک میں بہت زیادہ پین تھی اور پوری باڈی میں بھی پین تھی، تو اس وجہ سے میں جیسے ہی آئی ہوں آتے ہی میں جو ہے سو گئی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ میں کہاں لیٹی ہوں، مجھے میری طبیعت اتنی خراب تھی، تو اس وجہ سے جو ہے قسط لیٹ ہو گئی۔ آج اور کل جو ہے قسط باقاعدگی سے آئے گی، پر شرط یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ٹارگٹ کا ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ ایک جو ہے ٹارگٹ کی ڈیمانڈ وہ ہوگی سارے ریڈرز کے لیے، جو میں کمیونٹی پوسٹ میں لگا دوں گی۔ اگر آپ کو اگلی قسط آج ہی چاہیے تو آپ کو کرنا کچھ ہی ہے، جسٹ 350 جو ہے سبسکرائبر ڈن کرنے ہیں اور آپ کو اگلی قسط مل جائے گی۔ تو آئیے بنا دیری کیے، بنا وقت ضائع کیے ہم تاثیر جان کے اگلی قسط ریڈ کرتے ہیں۔ اوکے، آج کی قسط ہے قسط نمبر 107 پارٹ 1۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے نیچے آئے۔ الہام نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ حازم انہیں نیچے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حازم نے دانین کا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا کر اسے اپنے حصار میں کھڑا کیا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ الہام جو اسے یہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت میں گرا تھا، اس کی باتوں پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، دوسری نگاہ سامنے کھڑی اپنی متاع جان پر ڈالی، جو اپنے بھائی کے حصار میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سالہ ہمیشہ سالہ ہی رہتا ہے، تم سے میں کسی اچھے کی امید رکھ بھی نہیں سکتا، الہام اسے گھورتا ہوا بولا۔ واہ، اسے کہتے ہیں احسان فراموشی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ملاقات ہوئی ہے میری بدولت ہی ہوئی ہے، بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ حازم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ نین، اس کی مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ایک کال کر دیتی، میں بھاگا آ جاتا اپنی نین کے پاس۔ الہام حازم کو گسیلی نگاہوں سے دیکھتا نین سے مخاطب تھا۔ ایک میسج کا رپلائی دے نہیں رہے تھے؟ باتیں سن لو، مجھے کال کر دیتی، میں آ جاتا، دانین تپی بول رہی تھی۔ اب الہام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا تو دانین کو اس پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی ایک کال نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر الہام گڑبڑایا۔ بیٹا، آج تو میں اسے یہاں لے آیا، آگے سے تجھے وارننگ ہے، ہماری شہزادی سے ناراض ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، ورنہ افندی ہاؤس میں تیری انٹری بند کروا دوں گا۔ حازم کے جملے پر الہام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جب تک میری نین وہاں ہے تب تک یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ میں وہاں آنا بند کر سکتا ہوں۔ الہام نے ایک گہری محبت بھری نگاہ اپنی نین پر ڈالی تھی۔ وہ ڈٹائی سے بولا، تیری نین تیری نہیں ہے، یہ میری شہزادی ہے۔ حازم کو یکدم جیلسی سی فیل ہوئی۔ کل تک وہ اس کی چھوٹی سی گڑیا تھی، وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ دانین کھلکھلائی تھی، اس کا شوہر اور بھائی اس کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اسے واقعی پرنسس والی فیلنگ آئی۔ تیری شہزادی تھی، اب یہ میری ہے، میری نین۔ الہام سکندر کی دھڑکن۔ وہ دانین کو اپنی طرف کھینچتا، اسے اپنے حصار میں لیتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ یہ اس نے حازم کو جتانے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو گھورنا بند کریں اور گھر چلیں، میں ڈولکی کا فنکشن مس نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی میں اپنے بابا کی شہزادی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھتی انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کر گئی۔ وہ دونوں منہ کھولے اسے دیکھتے رہ گئے۔ فرشتے اس وقت کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ دانین بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ میرو سے اجازت لیتی کچن میں آ گئی۔
پارسا اور حجاب کے چمکتے چہروں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس شادی سے کتنی خوش ہیں۔ بھلا فرشتے سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ چاہے حازم ہو یا باسل، دونوں ہی اپنی بیویوں پر جان دیتے تھے۔ اسے یکدم ہی اپنے خالی دل کا احساس ہوا۔ وہ وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے کچن میں آ گئی۔ ویر جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، فرشتے کو وہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سکون سا اترا۔ ساری تھکاوٹ چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ پرپل کلر کی شلوار قمیض زیب تن کیے اس کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے نقوش کو اپنے لمس سے مہکا دے۔ فرشتے نے بے دھیانی میں چولہے پر پڑے برتن پر ہاتھ لگا دیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی سی نکلی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی انگلیوں پر پھونک ماری تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بے ساختہ بھیگے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا یہ تکلیف ہاتھ جلنے کی تھی یا ادھوری خواہشات کی، مگر ہر طرف تکلیف اٹھ رہی تھی۔ دل کی تڑپ شدید تھی، آنکھوں میں بھی مرچی سی بڑھ رہی تھی۔ ویر تڑپ کر اس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ وہ اس کی سرخ ہوتی انگلیوں کو دیکھتا اسے ڈپٹتا ہوا بولا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا سنک کی طرف لاتا اس کا ہاتھ ٹیپ کے نیچے کیے اس کی انگلیوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ فرشتے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات مچل رہے تھے۔ وہ بار بار اس کی انگلیوں پر پھونک مارتا کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ فرشتے ٹرانس سی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی فکر کرتا ہوا بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ لمحے یہیں تھم جائیں۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالتا پھر سے اس کی انگلیوں کو سہلانے لگا۔ میں آئنٹمنٹ لگا دیتا ہوں، 1 منٹ۔ وہ تیزی سے کچن کے کیبنٹ کھنگالنے لگا۔ فرشتے کو وہ اپنی فکر مندی سے حیران کر رہا تھا۔ وہ بھلا کیوں اس کی فکر کر رہا تھا؟ اس کے مطابق تو اسے فرشتے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ کچن کے کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے آئنٹمنٹ نکالے اس کی انگلیوں پر لگانے لگا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ جب وہ مزید مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامتا، ٹیوب لگاتے ہوئے مسلسل اس پر پھونک مار رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا مسٹر شاہ، ویر افندی، میں خود لگا سکتی ہوں، وہ دبے دبے لہجے میں گررائی تھی۔ فرشتے نے اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے اسے دور دھکیلا تھا۔ ویر بے ساختہ ایک قدم پیچھے کی طرف ہوا۔ میری چوٹ کی یہ جھوٹی فکر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سے رشتے ہیں جنہیں سچ میں میری فکر ہے۔ فرشتے نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ویر ہوش میں آتے اس کی طرف دیکھتا نظریں جھکا گیا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنی بات مکمل کرتے اس کے نزدیک سے گزرنا چاہا، جب وہ بے ساختہ اس کی کلائی تھام گیا۔ جھوٹی فکر نہیں دکھا رہا، مجھے سچ میں تمہاری فکر ہے۔ جانے ویر کو کیوں یہ الفاظ تیر کی طرح چبھے تھے۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ سچ میں اس کے لیے فکر مند تھا۔ کیوں؟ کس حیثیت سے؟ وہ سینے پر بازو باندھتی اس کی بولتی بند کروا گئی۔ ویر کے خاموش رہنے پر وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر اور میر کی طرف سے ایک کار جہانگیر صاحب کی طرف بھی گیا تھا۔ ان کا پہلے بھی جانے کا پلان تھا، مگر کل رات سے جب اس کے دل کی حالت تبدیل ہوئی تھی، وہ وہاں جانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اسے پاکستانی ویڈنگ دیکھنے کا بھرپور اشتیاق تھا۔ اس نے ویر کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ویر نے تو اسے آج بھی انوائٹ کیا تھا، اور وہ اس وقت پاکستانی ویڈنگ کے حساب سے نیوی بلو شرارے میں ملبوس تھی، جس کا دوپٹہ اس وقت گلے میں سجا تھا۔ وہ ہلکی سی تیاری میں بھی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ سب نے اس کا وہاں بہت اچھے سے ویلکم کیا۔
انزا مسکرا کر لڑکیوں میں بیٹھی ارد گرد دیکھتی بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ دل کی دنیا بدلی تھی تو ہر منظر حسین لگنے لگا تھا۔ فرشتے دانین کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اب کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دانین ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھلکھلاتی، سب کے چہرے پر مسکان بکھیر گئی۔ میرو نے آج اسے اتنے دنوں بعد یوں کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ میرو نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کافی دیر ایسے ہی ہلا گلا چلتا رہا۔ باہر لڑکوں نے بھی خوب محفل سجا رکھی تھی۔ بالآخر 11:30 بجے یہ ہنگامہ مانند پڑا۔ میر اور ویر اندر آئے۔ میر کی نگاہیں بے ساختہ فرشتے کی طرف اٹھی، جو آج اسے اپنے دل کے بے حد نزدیک محسوس ہوئی۔ میر کے ذہن میں یکدم جمعکا ہوا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ انزا کی نگاہیں میر پر ہی تھی، جو ڈارک براؤن کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ انزا کو وہ اس ڈریس میں زیادہ ہینڈسم لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ واپس آیا۔ فرشتے اور دانین ایک سائڈ پر کھڑی محو کلام تھی۔ فرشتے، میر اس سے چند فاصلے پر کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ فرشتے نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویر جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، انہی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ انزا بھی اسی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اسے بے ساختہ فرشتے سے جلن سی محسوس ہوئی، جو میر کے نزدیک کھڑی میر کی آنکھوں میں اس کے لیے جو چمک تھی وہ انزا سے مخفی نہ رہ سکی۔ یہ تمہارے لیے۔ میر نے ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ فرشتے نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے ویر کی جانب دیکھا، جو سٹل وہیں کھڑا ان دونوں پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا۔ تھینک یو میر، یہ بہت پیارا ہے۔ اس نے بیگ سے وہ ڈریس نکال کر دیکھا، جو سفید کلر کی خوبصورت سی میکسی تھی۔ انزا کی نظریں اس ڈریس پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اچھے سے پہچان گئی تھی، یہ ڈریس وہی تھا جو وہ اس سے لڑ کر لے کر گیا تھا۔ تو کیا وہ اس لڑکی کے لیے لے کر آیا تھا؟ انزا کو اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا، وہ لڑکی میر کی اکلوتی بہن دانین کی دوست ہے۔ اس کی آنکھوں میں یکدم دھند سی اترنے لگی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگی۔ ابھی ایک دن ہوا تھا اسے اپنی محبت کا ادراک ہوا تھا، ابھی تو آنکھوں نے خواب بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھتی، کسی کو بھی دیکھے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر نے سرخ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عروش تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ دانین کی ضد پر تیار ہو کر نیچے گئی تھی۔ وہ کمرے میں آتی، اس بھاری کامدار سوٹ سے جان چھڑاتی، سادہ سی شلوار قمیض زیب تن کیے بستر پر گرنے والے انداز میں ڈھہ گئی تھی۔ عروش آج صبح 3 دن کے بعد آفس گئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا اور نہ ہی پورا دن آیا تھا۔ یہ تھی آپ کی فکر، میرے 2 دن نہ آنے پر آپ دوبارہ نہیں آئے، اور مجھے پورا یقین ہے دوبارہ آئیں گے بھی نہیں۔ ہمدردی کا بخار اتر گیا ہوگا۔ وہ لاشعوری طور پر ماہر سے محو کلام تھی۔ سب کو خوش دیکھ کر جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ چند خوشیاں اس کا بھی مقدر ٹھہرتیں؟ اسے کسی سے حسد نہیں تھا، مگر اپنی زندگی سے شکایت ضرور تھی۔ آخر اس کے حصے میں خوشیاں کیوں نہیں تھیں؟ وہ کل بھی تنہا تھی، آج بھی تنہا تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ کل دربدر بھی تھی، مگر آج اسے ایک آشیانہ مل گیا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی، وہ آشیانہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ جب ماہر سے اس کا نکاح ہوا تھا، اس کے دل نے خواب بننا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس کے سنگ ایک حسین زندگی کا تصور بھی کر چکی تھی، مگر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ ماہر لشاری، عروش فخر کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ تم نے میری خواہشات کا گلا گھونٹا ہے۔ وہ سسک رہی تھی، مگر اسے خاموش کروانے کے لیے وہ ستمگر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ شکوے شکایت کرتی، بستر پر اوندھے منہ لیٹتی،
نیند کی وادیوں میں قید ہو چکی تھی۔ صارم اور ماہا آج ہی حویلی پہنچے تھے۔ ماہر کل کا یہاں موجود تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے بے چین تھا مگر فی الحال نہیں جا سکتا تھا۔ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا جب شام فاریہ اور صارم ماہا کے ساتھ ساتھ ماہر لاؤنج میں موجود تھا۔ کاشان اور آیت اور حریم اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ آیت یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ تھی، اس کی وجہ سے کاشان مجبور تھا وہیں ٹھہرنے کے لیے۔ ہشام کو خاموش بیٹھا دیکھ کر صارم نے ماہر کو اشارہ کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ماہر نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ بات ضروری تھی، اس لیے تم دونوں کو بلایا ہے، ہشام صارم اور ماہر کو دیکھ کر بولا۔ وہ دونوں اسی کی طرف ہی متوجہ تھے۔ عفان رخصتی چاہتا ہے۔ ہشام کی بات پر ان کا حیرانگی کے تاثرات ان سب کے چہروں پر ابھرے۔ بٹ یہ کب ہوا؟ صارم حیرانگی سے بولا۔ ایسے ہی کچھ تاثرات ماہا کے بھی تھے، کچھ دنوں پہلے آیا تھا وہ۔ ہشام تمام باتیں ان کے گوش گزار کر گیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں عفان کی بات مان لینی چاہیے۔ اس معاملے میں عفان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ماہر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ زیادتی کی بات کون کر رہا ہے؟ جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ فاریہ اس پر تپی تپی بولی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے اس نے ہی اپنے اور عروش کے جھگڑے کے بارے میں بتایا تھا۔ تب سے فاریہ یوں ہی اسے اس کی غلطیوں کا احساس کروانے کی کوشش کرتی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اسے اپنی غلطیوں کے احساس کے ساتھ ساتھ اپنی وشے سے عشق بھی ہو گیا تھا۔ فاریہ کی بات پر ماہر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ایک بار پھر شدت سے وشے کی یاد آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر اسے شدت سے خود میں بھینچ لے۔ فاریہ، جس مسئلے پر بات کرنے بیٹھے ہیں پہلے وہ سلجھا لیں، ہشام اسے ٹوکتا ہوا بولا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ جب وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، خود بخود ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ ماہر ایک بار پھر اپنے لفظوں کی وضاحت کرتا ہوا بولا۔ میں بھی ماہر کی بات سے متفق ہوں۔ صارم کو ماہر کی بات صحیح لگی تھی۔ وہ اس کے خیالات پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ ہشام نے ان کی باتوں پر اثبات میں سر ہلایا۔ لگے ہاتھوں اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیں کہ سارا کے گھر رشتہ کب لے کر جانا ہے۔ آخر اسی کی خاطر عروش کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ فاریہ ایک بار پھر ماہر کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ماہر کا چہرہ پل میں دھواں دھواں ہوا۔ اگر وہ اپنے حواس میں ہوتا تو ضرور سوچتا کہ اس نے اپنے اور عروش کے جھگڑے کی بابت انہیں ضرور بتایا تھا، مگر سارا سے دوسری شادی والی بات ہرگز نہیں بتائی تھی۔ فاریہ کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ یہ بات انہیں عروش نے بتائی تھی، ماہر نے نہیں۔ ماما، مجھے سارا کیا کسی بھی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں کیوں کروں گا سارا سے شادی؟ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میری بیوی عروش ماہر لشاری ہے۔ وہ کھڑا ہوتا مضبوط لہجے میں بولا۔ جسے یہ سب بتانے کی ضرورت تھی، اسے تو تم اپنے لفظوں کی مار مارتے رہے۔ فاریہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ماہر ڈگمگاتے قدموں سے جا کر اپنے کمرے میں بند ہوا۔ کاشان جب سے کمرے میں آیا تھا وہ ایک منٹ بھی ٹک کر نہیں بیٹھی تھی۔ 9 بجے ڈنر کرنے کے بعد کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ بالآخر 10 بجے کمرے میں آئے تھے۔ کاشان تو نائٹ ڈریس پہنتا بستر پر نیم دراز ہو چکا تھا، مگر اس کی میٹھی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ بے وجہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتی رہی۔ کاشان بستر پر نیم دراز اس کا منتظر تھا۔
جانتا جو تھا اس کے بغیر نیند کہاں آنی تھی، اور دوسرا وہ اسے گھر جانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ واش روم میں لگانے کے بعد باہر آئی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ کاشان کی بس ہوئی۔ وہ بستر سے اترتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میٹھی، کیا کر رہی ہو؟ ٹائم دیکھا ہے؟ 11:30 ہونے والے ہیں، سونا نہیں ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے برش لیتا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میں نے آپ کو روکا ہے، سو جائیے، آیت لاپرواہی سے بولتی دوبارہ برش اٹھاتی آرام آرام سے بالوں کو سلجھانے لگی۔ اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا جیسے اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ می امور، یہ برش مجھے دو، میں کر دیتا ہوں، ورنہ آج ہونے سے رہے۔ کاشان اس کے کچھوے جیسی سپیڈ پر چوٹ کرتا اسے چیئر پر بٹھاتا اس کے بال سنوارنے لگا۔ آیت نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کاشان اس کے نخرے اٹھائے۔ اب وہ اٹھا رہا تھا تو وہ پورے حق سے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ یا مجھے اس نام سے کیوں بلاتے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ کیونکہ یہ تم پر پرفیکٹ سوٹ کرتا ہے۔ وہ اس کے بال سنوارنے کے بعد اب برش ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ اچھا، ایسا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آیت تجسس سے اس کی طرف موڑی۔ می امور مطلب میری جنگلی بلی، کاشان مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ آیت جو کسی پیارے سے مطلب کی منتظر تھی، اس کے جنگلی بلی کہنے کی دیر تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی، دب دب کرتی بستر پر لیٹتی چادر منہ تک تان گئی۔ کاشان جو ہنستا ہوا اس کی طرف سے جوابی کارروائی کا منتظر تھا، اس کے یوں ناراضگی سے جانے پر فوراً اس کے نزدیک آیا۔ میٹھی، میں مذاق کر رہا تھا۔ کاشان اس کے نزدیک بیٹھتا اس کے سر سے چادر اتارنا چاہتا تھا، مگر آیت نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میٹھی یار، یہ چادر تو ہٹاؤ۔ وہ اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی بجائے التجائیہ انداز میں بولا۔ آیت کو لگا تھا کہ وہ ابھی اس پر سے چادر ہٹا کر اسے اپنے حصار میں لے کر اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، مگر 5 منٹ گزر چکے تھے جب اسے اپنے نزدیک کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں نے احتجاج کیا۔ کاشان جو بے بسی سے اسے دیکھتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف مڑا۔ میٹھی میری جان، میں سچ میں مذاق کر رہا تھا۔ کاشان زبردستی اس کے چہرے سے چادر ہٹا گیا۔ کاشان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی، اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھ کر اس کے دل پر غصہ سا پڑا تھا۔ اے میٹھی، میرا سکون، میری دنیا، یار ایسے پریشان تو مت کرو۔ وہ اس کے آنسو اپنے پوروں سے پونچھتا ہوا بولا۔ جی، تو یہاں پر ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط جو آئے گی اس میں کاشان اور آیت کا سین یہیں سے کنٹینیو ہوگا، اور آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آپ لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو نیکسٹ جو ہے کس کپل پر ایپی چاہیے۔ مجھے جہاں تک اندازہ ہے سب لوگ عروش اور ماہد کی یہ جو ہے میٹ اپ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو جلد ہی ملے گا۔ اور کچھ لوگ فرشتے اور ویر کے بیچ سب ٹھیک ہونے کا بھی کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بے فکر رہیے کہ انشاءاللہ میں جو ہے جلد سے جلد ناول کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کروں گی۔ ناول کو میں بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی کہ اس میں بے فضول کے سین ایڈ نہیں کر رہی۔ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ ناول جو ہے آگے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حازم باچل کی تو رخصتی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ دوسری طرف
میر کے لیے بھی نئی ہیروئن کی انٹری دے دی ہے اور اس کو بھی ٹریک پر جلدی سے جلد لانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ میں بہت زیادہ لانگ نہ لے کے جاؤں اس ناول کو، لیکن یہ خود بخود لانگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تقریباً سارے کپلز کی رخصتی والا سین رہتا ہے، اور دوسری طرف عفان اور حریم کا بھی میں رخصتی والا سین کرنے والی ہوں تاکہ جلد سے جلد ان کی سٹوری بھی کچھ نہ کچھ ٹریک پر آئے، کیونکہ ان کو ہم لوگ کافی زیادہ جو ہے فراموش کر چکے ہیں، ان کو بھی اب اچھا خاصا ٹائم دینا ہے۔ تو ایک آفر جو ہے وہ ہے سائلنٹ ریڈرز کے لیے، اگر انہیں اگلی قسط آج رات تک چاہیے تو کرنا کچھ نہیں ہے سائلنٹ ریڈرز، آپ لوگوں کو جسٹ 350 سبسکرائبر ڈن کرنے ہیں اور میں آپ کو اگلی قسط دے دوں گی، بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے۔ اور میرے خیال سے 350 جو ہے سبسکرائبر وہ بھی میں بہت کم ڈیمانڈ کر رہی ہوں، کیونکہ 1.4 کے تک ویوز جو ہے میری ویڈیو پر آتے جا رہے ہیں، لیکن سبسکرائبر اتنے ہی 280 281 اور ایک آدھا سبسکرائبر روز بڑھتا ہے جسٹ سو اس سے اگر آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو یہی تو رائٹر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو وہ جلد سے جلد لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری بھی آپ لوگوں سے ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اگلی قسط جلد سے جلد چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور جسٹ 350 سبسکرائبر، میں 400 سے 350 پہ آ گئی ہوں، بلکہ میں نے اسٹارٹنگ پہ کہا تھا میں 500 پہ، جب اس چینل پر 500 سبسکرائبر ہوں گے تب میں جو ہے اس چینل پر جو ہے قسط کا آغاز کروں گی نیکسٹ، لیکن میں نے پہلے ہی آغاز کر دیا کیونکہ 100 سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے تھے جب میں نے آپ کو نیکسٹ قسط اسی چینل پہ دینا اسٹارٹ کر دی، اور 500 سے میں نے 400 ڈیمانڈ کی لیکن وہ بھی آپ نے نہیں پوری کی، تو اب 350 کی ڈیمانڈ ہے، اور میرے نہیں خیال سے بہت زیادہ سبسکرائبر ہیں، کوئی 60 سے تھوڑے سے 60-65 کے قریب سبسکرائبر جو ہیں وہ آپ کو ڈن کرنے ہیں، اور اگلی قسط آپ کے پاس ہوگی، اور دعا میں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں کریے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔